السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے ای لرننگ اکیڈمی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد فخر الدین۔ حرکت کے قوانین کے پہلے ویڈیو میں ہم حرکت کے تعارف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم فاصلہ اور ہٹاؤ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فاصلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی متحرک جسم کے ذریعے عملاً دو نقاط کے درمیان طے کردہ راستے کو فاصلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اے بی دو نقاط لیے اور ایک متحرک کار لیے، تو اے بی نقاط کے درمیان کار جتنا راستہ طے کرے گی وہ کیا کہلائے گا؟ اس کا فاصلہ کہلائے گا۔ تو یہاں پر کار نے کتنا فاصلہ طے کیا؟ 200 میٹر۔ فاصلے کو بتانے کے لیے ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈی قوس میں ہے A, B مساوی ہے 200 میٹر۔ نیکسٹ سوال دیا ہوا ہے کہ مدیہ اور دانش دونوں کے اسکول جانے کے لیے اگر یکساں چال یا یکساں اسپیڈ ہو تو کون اسکول کم وقت میں پہنچے گا؟ تو مدیہ اور دانش دونوں بھائی بہن ہیں، دونوں ایک ہی وقت اسکول نکلتے ہیں اور جن کے اسکول جانے کی اسپیڈ کیسی ہے؟ ایک جیسی ہے۔ تو کون دانش اور مدیہ دونوں میں سے کون اسکول سب سے پہلے پہنچے گا؟ تو مدیہ سب سے پہلے 500 میٹر کا فاصلہ طے کر کے ماریہ کے گھر جاتی ہے۔ پھر مدیہ ماریہ کو لے کر ماریہ کے گھر سے 1200 میٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ اسکول جاتی ہے۔ تو مدیہ نے ٹوٹل کتنا فاصلہ طے کیے؟ اے بی کا درمیانی فاصلہ 500 میٹر اور بی سی کا درمیانی فاصلہ 1200 میٹر۔ تو ٹوٹل فاصلہ کتنا ہو جائے گا؟ 1700 میٹر۔ تو ہم کیا کریں گے؟ دونوں اے بی کا فاصلہ اور بی سی کا فاصلہ دونوں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ اب دانش نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ گھر سے نکلے اور ڈائریکٹ 1300 میٹر کا فاصلہ طے کر کے اسکول پہنچ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ دانش کا طے کردہ فاصلہ اور مدیہ کا طے کردہ فاصلہ دونوں میں فرق کتنا ہے؟ 400 میٹر۔ یعنی دانش نے مدیہ کے مقابلے 400 میٹر کا فاصلہ کیا کیے؟ انہوں نے کم طے کیے۔ تو اسی لیے اسکول سب سے پہلے کون پہنچے گا؟ دانش۔ اب اے ابتدائی مقام ہے اور جہاں پر رک جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انتہائی مقام۔ تو ابتدائی مقام سے انتہائی مقام کے درمیان اگر کم سے کم فاصلہ طے کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہٹاؤ کہتے ہیں۔ تو ہٹاؤ کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ ہٹاؤ مساوی ہے جذر میں 500 کی دوسری جمع 1200 کی دوسری۔ ہٹاؤ مساوی ہے جذر میں 500 کی دوسری یا 500 کا مربع کتنا ہو گیا؟ 2,50,000۔ 1200 کا مربع کتنا ہو گیا؟ 14,40,000۔ 14,40,000 میں 2,50,000 کیا کرے؟ ملائے تو ٹوٹل کتنا آئے گا؟
16,90,000. 16,90,000 کا جو ہے جذر مربع نکالے کتنا آتا ہے 1300 میٹر. تو یاد رکھیے کہ خط مستقیم میں طے کردہ فاصلہ گھوم کر طے کردہ فاصلے کے مقابلے کیسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کم ہوتا ہے. ہٹاؤ کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ متحرک جسم کا ابتدائی مقام سے انتہائی مقام کے درمیان کم سے کم فاصلے کو کیا کہتے ہیں؟ ہٹاؤ کہتے ہیں. فاصلے کی اکائی. فاصلے کی ایسائی نظام میں جو ہے اکائی جو ہے میٹر ہے اور سی جی ایس نظام میں جو ہے سینٹی میٹر ہے. فاصلے کی جو ہے صرف نہیں ہوتی لیکن جو ہے قدر ہوتی ہے. تو ایسی طبعی مقدار جس میں جو ہے صرف قدر ہے صرف نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ غیر سمتی مقدار. تو فاصلہ کیا ہے؟ غیر سمتی مقدار ہے. فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے یہ ناپ پٹی کا استعمال کیا جاتا ہے اور فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے میٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں، سینٹی میٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں اور جو ہے کلو میٹر سے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو ہے فاصلے کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے جو ہے میٹر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، سینٹی میٹر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جو ہے کلو میٹر سے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد جس طرح فاصلے کی اکائی جو ہے میٹر ہے اور ایسا نظام میں اور سی جی ایس نظام میں جو ہے سینٹی میٹر ہے تو اسی طریقے سے جو ہے ہٹاؤ کی اکائی میٹر رہے گی اور سی جی ایس نظام میں جو ہے ہٹاؤ کی اکائی بھی کیا ہے؟ سینٹی میٹر ہے. ہٹاؤ میں جو ہے سمت ہوتی ہے اور قدر بھی ہوتی ہے تو اسی لیے ہٹاؤ جو ہے وہ کیا رہیں گی؟ سمتی مقدار. اب ایک سوال دیا ہوا ہے، آئیے دماغ پہ زور ڈالیے. الف حصہ کہ الطاف جو ہے ہر روز صبح 100 میٹر والا جو ہے دائرہ ہے، 100 میٹر نصف قطر والا جو ہے دائرہ ہے، اس میں کیا کرتا ہے؟ وہ دائری میدان میں کیا کرتا ہے؟ بیرونی کنارے سے کیا کرتا ہے؟ چکر لگاتا ہے کلاک وائز ڈائریکشن میں. تو اگر جو ہے الطاف نے جو ہے نقطہ اے سے چل کر دائروی میدان میں جو ہے صرف کیا کیا؟ ایک چکر لگایا تو الطاف نے جو ہے کتنا فاصلہ طے کیا اور کتنا ہٹا ہوا وہ کیا کرنا ہے؟ معلوم کرنا ہے. تو جیسا کہ الطاف جو ہے دائروی مدار میں کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے، یہ ایک چکر لگا رہا ہے. تو الطاف کا طے کردہ فاصلہ کس کے برابر ہوگا؟ دائرے کے محیط کے برابر ہوگا. تو دائرے کے محیط کا ضابطہ کیا ہے؟ 2πr مساوی ہے 2. اب آپ کو پتہ ہے کہ پائی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ 3.14 ضرب آر کیا ہے یہاں پہ؟ نصف قطر. اس کا نصف قطر؟ دائرے کا نصف قطر. تو 2 ضرب 3 پائی کی قیمت جو کیا لی ہم نے؟ 3.14 اور نصف قطر آر کتنا دیا ہوا ہے؟ 100
मीटर। तो 2 ضرب 3.14 ضرب 100 असली ضرب कितना आएगा 628.6 मीटर। तो अल्ताफ़ का तय करदा कुल फासला कितना रहेगा 628.6 मीटर। अब हम मालूम करेंगे हटाओ। तो अल्ताफ़ जो है इब्तिदाई मुकाम ए से ही जो है दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है और फिर क्या हुआ, फिर ए पर ही आके क्या हो गए, वो रुक गए। यानी हटाव क्या होगा यहाँ पर, सिफर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इब्तिदाई मुकाम से शुरू किए और इंतहाई मुकाम भी वही है, तो इसलिए हटाव क्या रहेगा, सिफर। अल्ताफ़ का तय करदा हटाव कितना रहेगा, सिफर मीटर। अब बे शक्ल में दिखाए हुए तरीक़े के मुताबिक एक कार पी नुक्ते से चलकर क्यू मुकाम तक गई और फिर वापस पी पर आ गई, तो कार का जो है तय करदा फासला और हटाव कितना होगा मालूम करना है। तो हमने यहाँ जो है 2 नुकात दिए पी और क्यू और एक मुतहरिक कार लिए। तो कार जो है पहले पी से क्यू 360 मीटर का फासला तय कर रही है, फिर क्यू से पी 360 मीटर क्या कर रही है, वो फासला तय कर रही है। तो टोटल फासला कितना हो जाएगा 360 जमा 360, यानी कितना, पी से लेके क्यू और फिर क्यू से वापस पी पर। तो कार का तय करदा फासला कितना होगा 720 मीटर। अब कार जो है पी से निकली, क्यू पर गई, हरकत करते हुए क्यू पर गई, फिर वापस जो है क्यू से हरकत करते हुए पी पर आ गई। यानी इब्तिदाई मुकाम और इंतहाई मुकाम क्या है, दोनों पी है, यानी हटाव क्या होगा यहाँ पर, सिफर होगा। तो कार का हटाव कितना होगा, सिफर या 0 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। FK ई लर्निंग चैनल पे आप बने रहिए।